الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر پورے ہو جائیں۔ شادی کی تیاریاں گھر پر چل رہی تھیں لیکن شبنم کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ابھی کامران کا فون بند ہوا تھا، کہہ رہا تھا مجھے تمہاری بہن تمہارے بھائی بالکل پسند نہیں ہے اور تمہارا وہ بہنوئی جورو کا غلام لگتا ہے۔ دیکھو مجھ سے تم ایسی امیدیں مت رکھنا کہ میں تمہاری ماں کو وہ عزت دوں گا جو تمہارا بڑا بہنوئی دیتا ہے۔ داماد کا اپنا ایک رعب، عزت اور وقار ہوتا ہے، یہ کیا کہ ساس کو ماں کا درجہ دے دیں۔ کامران کا جب بھی شبنم کو فون آتا وہ ہر وقت شبنم کے گھر والوں کی برائیاں کرتا رہتا۔ کبھی کہتا کہ میرے گھر کے طور طریقے بہت ماڈرن ہیں، مجھے یہ سب جہالتیں پسند نہیں ہیں جو تمہارے گھر پر ہوتی ہیں۔ تم لوگ عورت کو اس کی اوقات سے بڑھ کر سر پر چڑھا لیتے ہو۔ اسلام نے عورت کو عزت کا مقام دیا ہے۔ دیکھو شبنم، میری ماں کہتی ہے اس طرح سے عورت کو عزت دینے سے وہ سر پر چڑھ جاتی ہے اور پھر مرد کا جینا دو بھر کر دیتی ہے۔ میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلو۔ جب سے شبنم کا رشتہ کامران سے طے ہوا تھا، کامران کی باتوں نے شبنم کا جینا محال کر کے رکھ دیا تھا۔ کبھی کہتا تمہیں معاشرے میں موو کرنا نہیں آتا، اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، ہر وقت خود کو لپیٹ کر رکھنے والی لڑکیوں میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، تمہیں جینے کے ڈھنگ نہیں آتے، میرے گھر آنے سے پہلے تمہیں میرے طریقے سیکھنے ہوں گے، جو مجھے پسند ہے اسے تم اپنی عادت بنا لو، میں بے ترتیبی ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شبنم رو رہی تھی اور اس وقت کو یاد کر رہی تھی جب اس کا رشتہ کامران سے طے ہوا تھا۔ شبنم کی بڑی بہن کی شادی بھی وہیں اسے کامران کی والدہ نے بھی پسند کر لیا۔ بڑی بہن کی شادی کے فوری بعد جب شبنم کے رشتے کی بات کامران سے چلی تو شبنم کے والد نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ کامران ایک اچھی نوکری پر فائز تھا۔ بظاہر اس میں ایسی کوئی بھی خرابی نہ تھی۔ شبنم کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا لیکن گھر کا ماحول کچھ مذہبی قسم کا تھا۔ شبنم کے والد اور بھائی باجماعت نماز مسجد میں ادا کرتے تھے۔ خواتین بھی نماز کی پابند تھیں اور سر پہ دوپٹے لینے کا رواج عام تھا، جبکہ اس کے برعکس کامران کے گھر والے کچھ ماڈرن ذہنیت کے مالک تھے۔ شبنم بہت خوبصورت تھی، اس لیے کامران نے ضد کر کے وہاں رشتہ کیا تھا، جبکہ کامران کی والدہ اس رشتے پر راضی نہ تھی لیکن بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہو گئیں۔ رشتہ پکا ہوتے ہی کامران کی والدہ نے کہا کہ کامران کی خواہش ہے کہ وہ منگنی کی انگوٹھی شبنم کو اپنے ہاتھ سے پہنائے گا۔ یہ سننا تھا کہ شبنم کے والد ہتھے سے اکھڑ گئے، کہنے لگے ایسی بے شرم رسم ہمارے گھروں میں نہیں نبھائی جاتی۔ شادی سے پہلے ہمارے ہاں لڑکا لڑکی کا پردہ کروایا جاتا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کے بیٹے کے ساتھ بٹھا دوں اور وہ میری بچی کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنائے۔ دیکھیں، منگنی ایک طرح کا وعدہ ہوتا ہے اور زبان ہوتی ہے، کوئی شرعی رشتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ یہ سننا تھا کہ کامران کی والدہ کو غصہ آنے لگا۔ بہرحال انہوں نے شبنم کے والد سے تو کچھ نہ کہا لیکن گھر جا کے بیٹے کو بہت باتیں سنائیں کہ تمہاری وجہ سے ہمیں 2 ٹکے کے لوگوں کی اتنی باتیں سننی پڑی ہیں، تم کن دقیانوسی لوگوں میں شادی کرنا چاہتے ہو۔ کامران کو بھی سسر کی باتیں سن کر غصہ تو بہت آیا لیکن شبنم کا حسن ایسا نہ تھا کہ اسے فراموش کرتا۔ پھر اسے کچھ ضد سی بھی ہو گئی تھی۔ کامران کہنے لگا وہ منگنی جیسے بھی کرے مگر میں شادی شبنم سے ہی کروں گا۔ اس کی ماں تو اپنے بیٹے کی عقل پر جتنا ماتم کرتی کم تھا۔ بہرحال شبنم کو انگوٹھی پہنانے کے لیے ان کی والدہ ہی گئی تھی لیکن کامران کی والدہ اور بہنوں کا موڈ بہت خراب تھا۔ انہوں نے شبنم سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ منگنی ہونے کے فوری بعد شبنم کی نند اس سے ملنے آئی اور اسے چپکے سے ایک موبائل پکڑا دیا، کہنے لگی یہ کامران نے دیا ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ شبنم کہنے لگی یہ سب اس کے والد کو پسند نہیں ہے لیکن نند کا کہنا تھا کہ کامران کی خواہش ہے، تم اپنے والدین کو یہ مت بتانا کہ موبائل تمہیں کامران نے دیا ہے، بس رات کو کامران سے بات کر لیا کرنا، یہ کوئی اتنی بری بات تو نہیں ہے۔ لڑکے لڑکیاں تو آج کل ایک ساتھ ہوٹلوں میں کھانے جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں اور تم ہو اس سے بات کرنے سے بھی گھبرا رہی ہو۔ اس کی نند نے ناک چڑھاتے ہوئے شبنم سے یہ بات کہی تھی۔ شبنم یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ موبائل لے یا نہ لے، بے حد پریشان تھی۔ شبنم نے اپنی نند سے موبائل لے لیا۔ رات کو کامران کے میسیجز اور فون آنے لگے۔ شبنم جہاں سوتی تھی اس کی 2 چھوٹی بہنیں بھی وہیں پر سوتی تھیں۔ بے حد پریشان ہو کر اس نے دروازے کو بند کیا، کنڈی لگائی اور کامران کا فون اٹینڈ کیا۔ کامران نے 2-4 وزنی باتیں کرنے کے بعد شبنم سے یہ کہا کہ وہ اسے بے حد پسند کرتا ہے لیکن اس کے والد نے اس کی خواہش بھی پوری نہیں ہونے دی کہ وہ اپنے ہاتھ سے شبنم کو انگوٹھی پہنا سکے۔
شبنم نے کہا کہ ہمارے گھر میں یہ سب پسند نہیں کیا جاتا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی ایسی چیزیں بالکل پسند نہیں جو تمہارے والد کہتے ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے تم اسکول میں پڑھاتی ہو۔ شبنم کہنے لگی ہاں، 14 جماعتیں پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر کے قریب ہی ایک اسکول میں پڑھانے جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگا جس اسکول میں تم پڑھاتی ہو وہاں پر تو میل ٹیچر بھی موجود ہیں، کیا تمہارے والد کو اس بات پر اعتراض نہیں ہے؟ شبنم کہنے لگی میں نقاب کر کے اسکول پڑھاتی ہوں، اسکول میں پڑھانا میری دلی خواہش ہے۔ یہ سننا تھا کہ کامران کو ایسی ضد ہو گئی تھی، کہنے لگا تم آج کے بعد اسکول نہیں پڑھاؤ گی۔ شبنم نے کامران سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ تمہارے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں تمہارا منگیتر ہوں، آج کے بعد میری ہر بات ماننا تمہارا فرض ہے، کیونکہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، تم آج کے بعد اسکول نہیں پڑھاؤ گی۔ یہ کہہ کر کامران نے فون بند کر دیا۔ شبنم سوچنے لگی کہ اسکول میں پڑھانا کون سی بری بات ہے۔ بہرحال شبنم نے اسکول پڑھانا چھوڑ دیا، لیکن کامران نے تو جیسے تماشا ہی پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگا تمہیں بہت شوق ہے پردہ وغیرہ کرنے کا، ایسا کرو کہ آج کے بعد تم اپنے کسی بھی کزن سے بات نہیں کرو گی، کیونکہ مجھے یہ سب نہیں پسند کہ تمہارا کوئی بھی کزن تم سے بات کرے۔ شبنم کے والد اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان کے باقی چچا بھی گھر کے قریب ہی رہتے تھے۔ شبنم کے کچھ چچا زاد کزن شبنم کی عمر کے بھی تھے اور اس سے چھوٹے بھی تھے، لیکن ان کا آپس میں آنا جانا اور اٹھنا بیٹھنا یوں تھا جیسے کہ سگے بہن بھائی ہوں۔ جس طرح شبنم کے گھر کا ماحول تھا ویسا اس کے چچا کے گھروں کا بھی تھا۔ شبنم کے سارے کزن اس کی بہت عزت کرتے تھے، نظریں اٹھا کر کبھی نہیں دیکھتے تھے، لیکن آپس میں بیٹھ کر بات چیت ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ بھی لحاظ کے دائرے میں رہ کر۔ کامران کی اس فرمائش پر شبنم کہنے لگی آپ کو کیا ہو گیا ہے کامران؟ میری کزن میرے چھوٹے بھائیوں جیسی ہیں، ہم لوگ کبھی بھی غیر ضروری باتیں آپس میں نہیں کرتے، لیکن ہاں میرے کزنوں کا گھر پر آنا جانا ہے، میرے ابا سے ملنے آتے ہیں تو ہماری بھی ملاقات ہو جاتی ہے، اس میں ایسی کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے۔ لیکن کامران کہنے لگا نہیں، تمہارے ابا کو یہ نہیں معلوم کہ شریعت میں ایسا جائز نہیں ہے، اس لیے انہیں چاہیے وہ تمہارے کزنوں سے بھی تمہارا پردہ کروائیں۔ اگر تم اپنے کسی بھی کزن کے سامنے گئی تو یاد رکھنا کہ شادی کے بعد میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ سن کر شبنم پریشان سی ہو کر رہ گئی۔ شبنم نے کامران کو مطمئن کرنے کے لیے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ اپنے کزن سے بات نہیں کرے گی، لیکن کامران نے اسے کہا کہ نہیں، تم مجھ سے وعدہ کرو اور اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ تم اپنے کسی بھی کزن سے بات نہیں کرو گے، ان کے سامنے نہیں جاؤ گی، کیونکہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ شبنم کامران کی بات سن کر پریشان سی ہو گئی تھی، اس کے والد کی بات پر کامران اس طرح سے اس کا جینا دوبر کر دے گا، شبنم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ بہرحال اس نے کامران کی یہ بات بھی مان لی۔ وہ اب اپنے کزن سے بھی پردہ کرنے لگی تھی۔ جب اس کا کوئی کزن گھر پر آتا تو وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاتی۔ یہ بات اس کی والدہ نے بھی محسوس کی تھی۔ شبنم کے گھر کا ماحول یہ تھا کہ اس کے چچا چچیاں تمام کزن رات کو شبنم کے گھر پر ہی آ کر بیٹھ جاتے تھے، چائے کا دور چلتا تھا، آپس میں بات چیت ہوتی تھی، تمام لڑکیاں اپنی باتوں میں مصروف ہو جاتی اور خواتین اپنی باتوں میں، چچا اور کزن بھی اپنی باتوں میں مصروف ہو جاتے، گھر میں ایک رونق کا ماحول ہوتا تھا۔ لیکن جب سے کامران سے شبنم کی منگنی ہوئی تھی، اس کی لگائی گئی پابندیوں میں یہ ہوا کہ سب لوگ باہر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہوتے اور شبنم اکیلی کمرے میں بیٹھی ہوتی۔ کئی بار اس کی چچیوں نے بھی یہ اعتراض کیا تھا کہ جب سے تمہاری منگنی ہوئی ہے تم نے تو ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی چھوڑ دیا، لیکن وہ مصروفیت کا بہانہ بنا دیتی۔ لیکن آج تو جیسے وہ دل برداشتہ ایسی ہو کر رہ گئی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی جب اس کا بھائی اس کی سسکیاں سن کر اس کے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ شبنم کی سسکیاں سنی تو پریشان ہو گیا، وہ بھی اس بات کو محسوس کر رہا تھا جب سے اس کے کامران سے منگنی ہوئی ہے وہ چپ چپ سی رہنے لگی ہے۔ اس کے بھائی نے کمرے پر دستک دی اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ شبنم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا اپنے آنسو پہنچنے لگی۔ اپنے بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بھائی کا دل تڑپا تھا۔ شبنم کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا کیا بات ہے گڑیا، میرا بچہ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو مجھے بتا دو۔ بھائی کی ذرا سی ہمدردی پا کر شبنم کے تو جیسے آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے روتے ہوئے ساری بات اپنے بھائی کو بتا دی۔ بڑی خاموشی سے انہوں نے شبنم کی بات کو سنا تھا۔ کہنے لگا تمہیں اپنی نند سے فون لینا ہی نہیں چاہیے تھا،
نہ ہی کامران سے ٹیلی فونک رابطہ رکھنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی بھائی میں اپنی نند کو بہت منع کرتی رہی لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ کہنے لگی بس کامران چند دن ہی تم سے بات کرے گا اور اس کے بعد میں تم سے آ کر تمہارا موبائل واپس لے جاؤں گی، لیکن ابھی وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ شبنم نے بھائی سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ اس کا بھائی کہنے لگا وہ موبائل مجھے دو، اب اگر کامران کا فون آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا کہ ہم نے اپنی بہن کا رشتہ اس لیے طے کیا ہے، کوئی سودے بازی تھوڑی کی ہے کہ وہ تم پر حکم چلاتا رہے، تمہیں زر خرید سمجھ لے، ہمیں ایسا رشتہ کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر شبنم زیادہ پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی بھائی اگر یہ بات امی اور ابا کو پتہ چل گئی تو وہ مجھے ہی برا بھلا کہیں گے، خدا کے لیے جیسا چل رہا ہے چلنے دیں۔ لیکن شبنم کے بھائی نے اس سے فون لے لیا تھا۔ کہنے لگا جب وہ اب سے ہی تمہیں یوں بلیک میل کر کے تمہاری زندگی جہنم بنا سکتا ہے تو شادی کے بعد بھی یہی سب کچھ کرے گا۔ بہتر ہے تم اپنے لیے بہتر فیصلہ کر لو تاکہ آنے والی تکلیفوں سے بچ سکو۔ لیکن شاید شبنم کی قسمت یہ سب نہ تھا۔ اگلے ہی صبح جیسے ہی موقع دیکھ کر شبنم کا بھائی ماں کو کچھ بتانے لگا تو شبنم نے فوراً روک دیا اور منت کرتے ہوئے انداز میں اشاروں سے کہنے لگی کہ امی کو کچھ مت بتانا۔ فی الوقت تو شبنم کا بھائی خاموش ہو گیا، مگر جیسے ہی سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوئے تو ایک مرتبہ پھر وہ شبنم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم نے مجھے اماں کو بتانے سے کیوں روکا؟ وقت پر ہی اگر یہ معاملہ نمٹ جائے تو اچھا ہے۔ مگر ایک مرتبہ پھر شبنم رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ نہیں بھائی، کہیں میں جلد بازی میں فیصلہ کر کے کوئی غلط فیصلہ نہ کر جاؤں۔ ویسے بھی بڑی مشکل سے کوئی اچھا رشتہ ہاتھ لگا ہے، امی اس رشتے کے طے ہونے پر بہت خوش ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو امی کے دل پر کیا گزرے گی، ابا بھی پریشان ہو جائیں گے اور میں نہیں چاہتی کہ مزید انہیں میری وجہ سے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ شبنم کی بات سن کر ایک پل کو اس کا بھائی خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر شبنم کے سمجھانے پر وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ اس نے اپنے پاس موجود موبائل شبنم کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ بہتر ہے تم اس کے سامنے ڈری سہمی بن کر کمزور مت پڑو۔ اگر وہ تم سے کوئی بھی فالتو بات کرتا ہے تو تم اس کی بات کا جواب دو۔ تم اس کی کوئی غلام نہیں ہو بلکہ ہونے والی بیوی ہو۔ اگر دوبارہ مجھے اس کی جانب سے کوئی بھی شکایت ملی تو پھر اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ میری بہن کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرے جو نکاح سے پہلے ہی اس کے ساتھ اس قدر سختی اور برا رویہ رکھ رہا ہے۔ اگر اس کو ابھی یہی رویہ ہے تو شادی کے بعد تمہارا کیا حال کرے گا؟ یہ سن کر شبنم نے ہاں میں سر ہلا دیا، کہنے لگی جی بھائی میں ایسا ہی کروں گی۔ اس کا بھائی تو وہاں سے چلا گیا تھا مگر اس کا دل اندر ہی اندر سے کانپ رہا تھا۔ وہ کبھی بھی کامران جیسے شخص کی بیوی نہیں بننا چاہتی تھی جو اس پر اتنی پابندیاں لگا رہا تھا۔ بھلا آگے جا کر کیا کرتا، مگر مجبور تھی۔ اس کی عمر 28 سال ہو چکی تھی اور اپنے کزنز میں وہ سب سے بڑی تھی۔ دکھنے میں تو وہ بڑی ہی خوبصورت تھی مگر شاید قسمت ہی ایسی تھی کہ ابھی تک اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ جو بھی رشتہ آتا وہ ایک نظر دیکھ کر واپس پلٹ جاتا۔ بعض دفعہ تو اماں کہنے لگی تھیں کہ لگتا ہے ہم پر کسی نے بندش کروا رکھی ہے تاکہ ہماری بیٹیوں کے رشتے طے نہ ہو سکیں۔ اس کے لیے وہ کوئی جگہ پر جا کر تعویذ بھی لے کر آئی تھی، مگر پھر لوگوں کی بھی طرح طرح کی باتیں تھیں، کیوں جوان جہان بیٹیوں کو گھر میں بٹھا رکھا ہے، ابھی تک ان کا رشتہ طے کیوں نہیں کیا۔ شبنم نے تو شکر کیا تھا کہ ادھر سے کوئی رشتہ آیا، ورنہ کیا ہوتا، لوگ تو باتیں کر کے اس کے والدین کو پریشان کر دیا کرتے تھے۔ اس شام جب کامران کا فون آیا تو کافی غصے میں تھا، شبنم پر بھڑک اٹھا، کہنے لگا میں کل سے تمہیں کال کر رہا ہوں، آخر کہاں ہو تم؟ یہ کیا طریقہ ہے، کہاں چلی گئی تھی جو میری کال بھی نہ اٹھا سکی؟ یہ سن کر شبنم کافی ڈر گئی تھی، ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ دراصل یہاں ہی تھی، موبائل کی چارجنگ نہیں تھی تو اس لیے آپ سے بات نہیں کر سکی، مگر وہ تو اسے باتیں سنانے لگا تھا۔ کہنے لگا کہ لگتا ہے تمہیں میری باتیں اب بری لگنے لگی ہیں، تبھی تم مجھ سے بات نہیں کر رہی، کہیں تم میری اور اپنی باتوں کے بارے میں کسی اور کو تو نہیں بتا رہی؟ یہ سن کر فوراً شبنم کہنے لگی نہیں، بھلا میں اپنی اور آپ کی باتوں کے بارے میں کسی اور کو کیوں بتاؤں گی؟ یہ سن کر کامران طنزیہ ہنسا تھا، کہنے لگا بس جانتا ہوں، مڈل کلاس لوگوں کی اکثر عادت ہوتی ہے، وہ اپنی باتیں بہن بھائیوں کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید یہ پرانی عادت تم میں بھی موجود ہے۔
शबनम गहरी सांस खारिज करके रह चुकी थी। कितनी ही देर तक वो इसको बातें सुनाता रहा और फिर कहने लगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पहली ही नज़र में मुझे तुमने मुतासिर कर दिया था। इसकी बातें सुनकर शबनम तो जान चुकी थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके चेहरे से मोहब्बत करता है। शबनम ने इसकी हाँ में हाँ मिलाना ही मुनासिब समझा था। वो कोई भी ऐसी बात नहीं करती थी जिससे किसी भी तरह की बदमज़गी पैदा हो। तकरीबन इस मंगनी को 2 माह गुजर चुके थे। शबनम की मंगनी के 2 माह बाद इसके चचा के बेटे की भी शादी के दिन रख दिए गए थे। वो दूसरे मुल्क रहता था और अब वापस आ रहा था। इसके आते ही ढोल की रख दी गई थी और सारे कज़न्स मिलकर खूब हल्ला गुल्ला करने लगे थे। भले ही वो लोग तंग नज़र थे, मगर ऐसे मामलात में अपने वालिदैन को मनाकर ढोल की रखकर थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला तो ज़रूर कर ही लेते थे। सभी चचा ताया लोग शबनम के यहाँ बैठ जाते और वो सारे कज़न चचा के यहाँ जाकर थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर लिया करते थे। शबनम ने पहले तो जाने से साफ इनकार कर दिया था, मगर इसका भाई से डांट कर कहने लगा कि मैं तुम्हारा भाई होकर तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम चलो। फिर भला तुम किससे डर रही हो? ये मत भूलो कि अभी तक तुम्हारे सरपरस्त हम हैं, कोई और नहीं। ये सुनकर शबनम चली तो गई थी, मगर तभी वहाँ पर कामरान की कॉल आने लगी। इसने डरते डरते एक जानिब खामोशी में जाकर वो कॉल अटेंड की, मगर इसके बावजूद कज़न का हल्ला गुल्ला और शोर की आवाज़ें वहाँ तक आ रही थीं। लड़के लड़कियों का शोर सुनकर कामरान को गुस्सा आया था। कहने लगा, ये शोर कैसा है? तुम कहाँ हो? शबनम डरते डरते कहने लगी कि मेरे कज़न का रिश्ता तय हो चुका है, कुछ दिन बाद इसकी शादी है, तो बस वहीं सब मिलकर ढोलकी रखे हुए हैं। ये सुनकर तो वो आग बबूला हो चुका था। कहने लगा, अच्छा वैसे तो तुम्हारे अब्बा बड़े मजहबी बनते हैं, अब इनका सारा मज़हब और शरीयत कहाँ गई है? क्या अब इन्हें एहसास नहीं कि वो क्या कर रहे हैं? अभी के अभी तुम वापस घर जाओ, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ये सुनकर शबनम डर चुकी थी। शबनम के भाई ने इसे एक जानिब देख लिया था, इसलिए वो भी इसके पीछे ही आया था। जब इसने शबनम को रोते हुए देखा तो फ़ौरन फ़ोन इसके हाथ से लेकर कॉल काट दी थी। फिर से पूछने लगा, आखिर बात क्या है? शबनम ने रोते रोते भाई को बताया तो गुस्से से भी बिफर उठा था। इन दोनों की बातों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। शबनम की बड़ी बहन भी वहीं चली आई। फिर शोर की वजह पूछने लगी तो शबनम के भाई ने सब कुछ इसे बताया। वो गुस्से से कहने लगी, वो कौन होता है हम पर हुक्म चलाने वाला? अभी तो ये खैर से हमारे घर है, हमारी जिम्मेदारी है। शादी के बाद तो वो हमें इससे मिलने भी नहीं देगा। फ़िलहाल तो खामोशी इख्तियार करते हुए वो लोग घर चले आए। इसकी बड़ी बहन फ़ौरन शबनम के हाथ से मोबाइल छीन कर होने वाले शोर को कॉल मिलाने लगी और फिर इसे खरी खरी सुनाकर साफ कह दिया, हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुम जैसा शख्स हमारी बहन के काबिल ही नहीं है। तुम तो अभी से इस पर इस कदर पाबंदियां लगा रहे हो, शादी के बाद इस बेचारी का क्या हाल करोगे? कामरान के तो हाथ पांव फूलने लगे थे कि भला कोई और इसके बीच कैसे बोल सकता है। वो तो इसकी बहन से भी बदतमीज़ी करने लगा था। सुबह तीनों के ही मूड ख़राब थे, जिससे इनके वालिद तो नहीं मगर माँ ने बखूबी नोट किया था। कहने लगी कि तुम लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जिस तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इतना सुनना था कि बड़ी बहन से रहा ना गया। इसने सब सच्चाई अपनी माँ को बता दी। माँ ने जब ये सुना तो तीनों खुद ही बड़े बनकर रिश्ते से इनकार कर चुके हैं, तो वो इन पर चिल्लाने लगी। कहने लगी, तुम लोगों का दिमाग सेट है? ये क्या किया है? एक तो अल्लाह अल्लाह करके रिश्ता आया और इससे भी तुम लोगों ने इनकार कर दिया। किससे पूछ कर तुम लोगों ने ये फ़ैसला लिया है? बड़ी बहन इसे बताने लगी वो किस तरह इसकी बातें और इल्ज़ाम तराशियाँ इस पर करता है, हमारे बारे में बुरा भला कहता है, इस पर अभी से पाबंदियाँ लगा रहा है। मगर माँ तो कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब देखा गया तो कामरान के घर वाले दाखिल हो रहे थे। माँ ने तो फ़ौरन तीनों बच्चों को वहाँ से भेज दिया। कहने लगी, कोई भी बाहर ना आए, मैं खुद कामरान से बात करूँगी और कोशिश करूँगी रिश्ता बहाल हो जाए। कामरान घर आया और अपनी सास को यूँ शर्मिंदा सा चेहरा और रवैया देखा तो शेर हो गया। फ़ौरन अपनी सास के सामने कहने लगा, देख रही हैं आप, इन्होंने कैसे मेरी होने वाली बीवी को मेरे ख़िलाफ़ किया है। ये होती कौन है मेरी और शबनम के मामले में बोलने वाली? इनकी वजह से आज मेरा और शबनम का रिश्ता किस दोराहे पर आ खड़ा हुआ है। इन्हें चाहिए कि अपने घरेलू मामलात में दिलचस्पी लें। और इसका ये भाई जो खुद हर वक्त लोफरों की तरह घूमता रहता है, इसको क्या हक बनता है कि अपनी बहन के मामले में दखल अंदाजी दे? छोटा है तो छोटा बनकर रहे। इतना सुनना था कि शबनम की माँ गुस्से से बिपड़ चुकी थी। अगले ही पल खड़ी हुई कहने लगी, तुम होते कौन हो मेरे घर में बैठकर मेरे बच्चों के बारे में बकवास करने वाले? तीनों बच्चे मेरी नज़र में बराबर हैं। तुम कल के आए लड़के भला मेरे बच्चों के बारे में ऐसी बात करोगे?
بہتر ہے جن قدموں میں آئے ہو انہی قدموں سے لوٹ جاؤ۔ میری بڑی بیٹی شبنم کی ماں کی جگہ ہے، اس نے جو بھی فیصلہ لیا بالکل ٹھیک لیا ہے۔ تم تو میرے سامنے بیٹھ کر ان کی برائیاں کر رہے ہو۔ میری بیٹی کو بیاہ کر لے گئے تو کیا حشر کرو گے؟ کامران تو اپنا سا منہ لے کر رہ چکا تھا، صفائی دینا چاہتا تھا، مگر ساس نے فوراً اسی وقت شبنم کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھی اور کہنے لگی، ہماری طرف سے یہ رشتہ ختم ہے، باقی کا سامان بھی ہم بھجوا دیں گے، اب تم جیسوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ کامران وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ وہیں تینوں بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگی تو اماں کہنے لگی، بچوں میں تم لوگوں کی دشمن نہیں ہوں، وہی کرتی ہوں جس میں تم لوگوں کی بھلائی ہو۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو بچوں کو جانتے بوجھتے آگ میں جھونکتے ہیں۔